بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس امید سے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف، جو جادو، اس کی علامات اور اس کا علاج، یعنی اس کا روحانی علاج۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جادو کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جادو کی کچھ ممکنہ علامات کی بات کریں گے اور آخر میں اس کا روحانی علاج بھی آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو آخر تک دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ علاج کے لیے جو آیات اور طریقہ ہم بتائیں گے وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم سب سے پہلے ایک حدیث کا ذکر کریں گے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر چکے ہیں حالانکہ وہ چیز نہ کی ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ پھر فرمایا، عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے عرض کی، وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اور ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، ان صاحب کی تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا، بنی زریق کے لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور بال میں، جو نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ پوچھا، اور وہ جادو رکھا کہاں ہے؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ یہاں بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا، وہاں کھجور کے درخت بھی تھے۔ پھر آپ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہاں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا سرخ ہے اور اس کے کھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کنگھی، بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ سن لے، اللہ نے تو مجھ کو شفا دے دی، تندرست کر دیا، اب میں ڈرا نہیں۔ لوگوں میں ایک شور نہ پھیلے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کے گاڑ دینے کا حکم دیا اور وہ گاڑ دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5766۔ اب ہم جادو کی بڑی ایسی علامات کا ذکر کریں گے جو ممکنہ طور پر جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ علامات میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کا اپنے ہمدرد سے لڑنے کا دل کرنا بنا کسی وجہ، اپنے کسی ہمدرد کا اچانک سے برا لگنے لگ جانا، اور کسی ایسے شخص کا اچانک سے اچھا لگ جانا جس کو آپ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں۔ یہ جادو کی وہ قسم ہے جس میں کسی پر انسان کو مہربان کیا جاتا ہے، یعنی محبت اجاگر کرنا۔ ایسا عمل اکثر خواتین پر کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ دوسری علامت، جس میں انسان خواب میں خون یا گوشت دیکھتا ہے، اور اگر خون اور گوشت تازہ ہو تو مطلب جادو آج کل میں ہی ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر، ایسا حلال جانور خواب میں آپ کے پیٹ پر سینگ مارے جس کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ گائے، بکری اور بھینس وغیرہ، یعنی کہ پالتو جانور جو ہیں جن کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی انتہائی قریبی دوست یا عزیز جو آپ کا دشمن ہے۔ چوتھے نمبر پر، میاں بیوی میں چھوٹی بات پر جھگڑا ہونا بھی ممکنہ طور پر جادو ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر، الماری میں پڑے کپڑوں پر بنا کسی وجہ کی کینچی والے کٹ ظاہر ہونا۔ چھٹے نمبر پر، شدید بے چینی اور ایسا محسوس ہونا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ساتویں نمبر پر، گھر میں روشنی کے ہوتے ہوئے اکثر ایسا محسوس ہونا کہ اندھیرا ہے۔ آٹھویں نمبر پر، اچانک سے بنا کسی وجہ کے گھر سے بدبو کا آنا۔ نویں نمبر پر، نیند میں اکثر ڈرنا یا اچانک سے جھٹکے سے نیند سے جاگنا۔ 10ویں نمبر پر، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو مگر گھر میں جھگڑا ہو، جیسا عید وغیرہ۔ اب ہم سب سے ضروری چیز یعنی جادو سے بچاؤ، اور اگر اللہ نہ کرے جادو ہوا ہو تو اس کا علاج یا توڑ کیسے نکالیں؟ علاج اور توڑ کے لیے بخاری اور مسلم دونوں احادیث میں آیا ہے کہ آخری 3 صورتیں صبح اور شام پڑھنے سے اس طرح کی ہر شیاطینی عمل سے انسان محفوظ رہتا ہے، یعنی 4 کل پڑھنا بہت مفید ہے۔
المستند الحاکم میں آیت الکرسی کا ذکر آیا ہے، اور آیت الکرسی کا صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا اس طرح کہ شیاطین کے اعمال اور جنات سے بچاتی ہے۔ ایک فرشتہ انسان کی صبح تک جنات اور شیاطین سے حفاظت کرتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں احادیث میں آیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات حفاظت کے لیے بہت مفید ہیں۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ شیاطین اور جنات سورۃ البقرہ کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں جنات اور شیاطین ڈیرا نہیں ڈال سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب آیات اور احادیث پر عمل ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو اور باوضو رہے۔ اس لیے اگر نماز میں سستی ہوتی ہے تو ابھی سے نماز کی پابندی شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں، تاکہ اس طرح کے غلیظ چیزیں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی